جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آدھا گھنٹہ لگے. اللہ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو آواز آ گئی؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک حصہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی وفات، اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ یعنی معاشی زندگی کے اندر آپ کا تعاون فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ والوں کی بکریاں چراتے. اس سلسلے میں ڈیٹیلی بحث آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکی ہے. انشاءاللہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو بات ہم پڑھیں گے وہ جنگ فجار اور حلف الفضول کے سلسلے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ دو اہم واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کی ابتدا کے موقع پہ پیش آئے. یعنی تقریباً آپ کی ایج اس وقت 14-15 سال اہل علم نے بیان کی ہے، بعض لوگوں نے 20 سال بیان کی ہے. انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جنگ فجار کیا ہے اور حلف الفضول یہ کیا چیز ہے، مطلب اس میں کیا چیز پیش آئی، یہ کیسے پیش آیا، اس کی وجوہات کیا تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے. اور حلف الفضول
والا جو معاہدہ پیش آیا اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. انشاءاللہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آئیے سب سے پہلے جنگ فجار کے سلسلے میں پڑھتے ہیں. صاحب رحیق المختوم مصنف صفی الرحمان مبارک پور رحمہ اللہ علیہ نے جنگ فجار کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی. نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی عمر 15 سال تھی, لیکن بہت سے اہل علم نے مختلف باتیں بیان کی ہے, جس میں ابن اسحاق ہے. ابن اسحاق نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جنگ فجار کے موقع پہ تقریباً 20 سال کے آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج بتائی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 20 سال تھی ابن اسحاق کے مطابق. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ابن اثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ فجار اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا اس کے 20 سال کے بعد پیش آئی, اور جناب عبد المطلب کی وفات کے 12 سال بعد پیش آئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال بعد 20 سال پکڑے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ بھی یہ بات بیان کر رہے کہ 20 سال کی ایج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی جب یہ جنگ پیش آئی. دوسری چیز, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے کہ عبد المطلب کی وفات کے 12 سال بعد یہ جنگ پیش آئی. اب عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی؟ اس وقت 8 سال تھی. تو 8 اور 12 کو آپ پلس کر لیں تو 20 ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ 20 سال کی ایج, یعنی 20 سال کے آس پاس کی ایج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب یہ جنگ پیش آئی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بعض لوگوں نے 14 اور 15 سال بھی لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے سلسلے میں بعض لوگوں نے 15 سال اور 14 سال لکھا ہے, جس میں ابن ہشام ہے. ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ فجار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 14 یا 15 سال تھی. ٹھیک ہے, اب یہ دو مختلف اقوال ہے, ایک ہے 14 یا 15 سال کا اور دوسرا ہے 20 سال کا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ فجار نامی 2 جنگیں ہوئی. جنگ فجار نامی 2 جنگیں ہوئی, ایک جنگ فجار اول اور ایک جنگ فجار آخر. ٹھیک ہے, یعنی جو پہلی ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی؟ تقریباً 14 یا 15 سال. اور دوسری جو جنگ ہوئی جس میں اللہ کے نبی بنفس نفیس شریک تھے, اپنے چچاؤں کے ہمراہ موجود تھے, وہ جنگ جب ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 20 سال تھی. جو اہل علم نے بات بیان کی ہے, تدبیر جو چیز بیان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اہل عرب کے اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے سلسلے میں یہ جو اختلاف بیان کیا گیا یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی جنگ کے وقت آپ کی عمر 15 سال کے آس پاس تھی, اور جو دوسری جنگ ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی, جس میں آپ اپنے چچاؤں کے ہمراہ جنگ فجار میں شریک تھے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی ہو تو بتائیے, میں پھر سے سمجھا دوں گا ایک بار. جلدی سے بتائیے. لیکن ایک بار اور شیخ پھر سے. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ جب یہ جنگ پیش آئی, جنگ فجار جب پیش آئی تو اس وقت اللہ کے نبی کی ایج کتنی تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 14 یا 15 سال تھی, یعنی 15 سال پکڑ لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ 15 سال تھی اور بعض لوگوں نے کہا کہ 20 سال تھی. جو 20 سال والے اہل علم ہے ان میں ابن اسحاق ہے, اسی طریقے سے ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ ہے, اسی طریقے سے ابن ہشام اور دوسرے اہل علم ہے اس سلسلے میں جو کہتے ہیں کہ 20 سال تھی. اور 15 سال کی ایج جو بیان کی گئی اس میں ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ, ابن ہشام بھی ایک بڑے تاریخ داں ہے اور سیرت نگار ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ 15 سال تھی. اب یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ در حقیقت یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی جنگ فجار, 2 جنگ فجار ہوئی. پہلی جب جنگ فجار ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمر ایج 15 سال کی تھی. ٹھیک ہے, اور جو دوسری ہوئی جس میں اللہ کے نبی شریک تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے, وہ جنگ کون سی ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. یعنی پہلی اور دوسری, پہلی میں اللہ کے نبی شریک نہیں تھے اور دوسرے میں اللہ کے نبی شریک تھے. یہ اہل علم نے بیان کیا ہے اس کی تطبیق میں
تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ پہلی جنگ فجار جب ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال تھی، 14 یا 15 سال تھی، اور جب آخری یعنی دوسری جنگ فجار ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائی، اللہ کے نبی بنفس نفیس خود موجود تھے، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اب سمجھ آئی بات؟ جی شیخ، جزاک جی اللہ خیر۔ آمین ویاک۔ دیکھیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اصل میں پہلے اس کو مختصر سمجھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال یا بعض لوگوں کے نزدیک 20 سال، جو اختلاف بیان کیا گیا، یہ جنگ فجار اس وقت پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے، مکہ والے اہل قریش تھے، اور ان کے ساتھ بنو کنانہ کے قبیلے والے تھے، بنو کنانہ کے قبیلے والے قریش کے سائڈ سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف قیس اعلان تھے، قیس اعلان نامی ایک قبیلہ تھا جو قریش کے مد مقابل تھا۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر کون تھا؟ حرب بن امیہ، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر قریش کے درمیان بڑا عزت دار شخص تھا، شرف اور منزلت رکھنے والا شخص تھا، چنانچہ قریش نے اس کو کیا کیا؟ کمانڈر بنایا اپنا، ٹھیک ہے۔ اور قیس یعنی یہ ان قریش کی جانب سے تھا جس کا نام تھا حرب بن امیہ، اور قیس جو قبیلہ تھا جو قریش کے مد مقابل تھا، یہ بھی بڑا مضبوط تھا، لڑاکو قبیلہ تھا، اور جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو اس لڑائی کے اندر ان کا پلہ پہلے بھاری ہونے لگا، وزنی ہونے لگا، یعنی یہاں تک کہ دوپہر کا وقت تھا اور قریش مغلوب ہونے لگے، ہارنے لگے جنگ، اور دوسرا جو قبیلہ تھا قیس کا وہ فتح یابی حاصل کرنے لگا۔ لیکن عین جب شام ڈھلنے لگی اور سورج ڈوبنے کے قریب پہنچنے لگا تو قریشیوں کو فتح یابی حاصل ہوئی، یہاں تک کہ وہ غالب آ گئے اور اللہ کی جانب سے ان کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود تھے، اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دیتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض لوگوں نے ایسی چیزیں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ میں جنگ فجار میں موجود تھا، اور بعض صحابی نے بھی، جس میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ فجار کے موقع پہ دیکھا تھا، آپ وہاں موجود تھے۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی موجود تھے اور تیر اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود تھے، اور دونوں ہی جانب مشرکین تھے، یعنی ایک جانب قیس کے مشرکین تھے جو بت پرست تھے، اور دوسری جانب قریش کے لوگ تھے جو خود بھی بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس جنگ کے سلسلے میں مختلف باتیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ بہرحال اس زمانہ ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی جنگیں ہو جاتی تھی اور تلواریں نکل جاتی تھی، یہاں تک کہ صدیوں تک وہ جنگیں چلتی رہتی، اور ان کی غیرت اور ان کی مختلف انا اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ جنگیں مختلف انداز سے چلتے رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں بعض اہل علم نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کہتے ہیں کہ قبائلی معاشرے کے اندر یہ معاملہ جو پیش آیا، یہ دو قبیلوں کی انانیت کی وجہ سے، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ان کے درمیان یہ جنگیں سٹارٹ ہوئی، یہاں تک کہ مہینوں تک یہ جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی جاہلیت کی جنگیں یعنی مہینوں تک اور سالوں تک ختم نہیں ہوتی تھی، ایک زمانہ اور صدیہ بیت جاتی، قبیلے تبدیل ہو جاتے، نسلیں تبدیل ہو جاتی، لیکن ان کی جنگیں اور دشمنیاں عداوتیں ختم نہیں ہوتی تھی، اس انداز کی جاہلیت تھی۔ تو انہی وجوہات میں سے یہ چیز پیش آئی کہ ایک جنگ تو 15 سال کی ایج میں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 15 سال تھی، اور پھر وہی آگ بھڑکی اور 20 سال کی ایج میں پھر سے جنگ ہوئی اور اس قسم کے معاملات پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک جنگ تھی جس کا ذکر اہل سیر نے کیا ہے، سیرت نگاروں نے کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہرحال اس میں کوئی اہم بات ہے نہیں جس کی ڈیٹیل میں ہم جائے، یا جس کے سلسلے میں ہم اہل علم نے بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی یا اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اس لیے ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہے حلف الفضول کیسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھ لے۔ حلف الفضول ایک قسم کا عہد تھا، عہد و پیمان تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی یہ بات بیان کی کہ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جس کے گھر میں بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مختلف قبائل تھے جنہوں نے عہد و پیمان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بات بیان بھی کی کہ ابن جدعان کے گھر میں جو عہد و پیمان ہوا تھا اس قسم کا عہد و پیمان جو ہے مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی. ابن ہشام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن جدعان نام تھا اس شخص کا کہ مکان پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں میں شریک تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک معاہدہ ہوا جس میں میں شریک تھا. اگر آج بھی یعنی اسلام کے بعد یعنی رسالت کی دعوت پیش کرنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے صحابہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں بیٹھ کے حلف فضول نامی ایک معاہدہ ہوا تھا, اگر آج بھی لوگ مجھے اس قسم کے کسی معاہدے کے لیے بلائیں گے تو میں اس میں شرکت کو پسند کروں گا, یہاں تک کہ وہ مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگا. چنانچہ حلف الفضول کے سلسلے میں حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی جو اپنی جانب سے ایک اہمیت کا حامل معاملہ ہے. واقعہ کیا ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حلف الفضول ایک قسم کا عہد و پیمان تھا جو مشرکین کے مختلف قبائل نے آپس میں لیا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ تھی ابن زبیر نامی ایک شخص. ٹھیک ہے, زبیر بن عبد المطلب نامی شخص جو اس معاہدے کی بنیادیں رکھنے والا شخص تھا, جن کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک شخص تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ عبد المطلب کا بیٹا تو اللہ کے نبی کا کون ہوگا؟ چچا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ کس سلسلے میں پیش آیا تھا اس کو بھی سنتے چلے. کہتے ہیں جنگ فجا کے بعد ایک حکمت والے مہینے میں ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی. حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا. دیکھیں جنگ فجاگ میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ مشرکین کے درمیان نہ کعبۃ اللہ کی حکمت کا لحاظ رکھا گیا, نہ حکمت والے مہینے کا لحاظ رکھا گیا, بلکہ کعبۃ اللہ کے یعنی مکہ المکرمہ میں اور حکمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگیں کی. اور اس کے بعد حلف الفضول کا جو موقع پیش آیا, کہتے حکمت والے مہینے میں ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی. چند قبائل جس میں قریش, اسی طریقے سے بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو اسد بن عبد العزا, بنو زہرہ بن کلاب, بنو تیم بن مرہ, یہ تمام قبائل تھے. انہوں نے اس کا اہتمام کیا, حلف الفضول کا انہوں نے اہتمام کیا عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے مکان میں. عبداللہ بن جدعان تمیمی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مکان پر یہ جمع ہوئے, اور یہ بڑا ہی یعنی باعزت شخص تھا عبداللہ بن جدعان, اور اپنی سن اور شرف کے اندر مکہ والوں کے درمیان ممتاز شخصیت تھی. اور اس کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا, یہ قبیلے والے جمع ہوئے, جو قبیلے کو ذکر آپ کے سامنے ابھی کیا گیا, جن میں کون کون سے قبیلے تھے دیکھیں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں. قبیلے بنو ہاشم تھا, عبد المطلب قبیلہ بنی مطلب تھے, اسی طریقے سے بنی اسد بن عبد العزا تھا, اسی طریقے سے بنو زہرہ بن کلاب تھے, بنو تیم بن مرہ. یہ چند قبیلے تھے جو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ جمع ہوئے, اور انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ اگر مکہ میں کوئی مظلوم نظر آئے گا, کوئی ایسا شخص نظر آئے گا جس کے اوپر لوگ ظلم کریں گے اور کسی بھی انداز سے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا, تو ہم یہ قبیلے والے جو یہاں آج عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے ہیں, ہم سب یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر کسی پہ ظلم کیا جائے گا تو اس کے ظلم کا حساب و کتاب ہم کریں گے, اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں گے اور مظلوم کا حق اس کو دلائیں گے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں, اس معاہدے کے اندر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں تشریف فرما تھے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد, رسالت کے بعد بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جو معاہدہ ہوا تھا, اگر اس قسم کا معاہدہ آج بھی ہو اور مجھے اس میں شرکت کرنے کے لیے بلایا جائے تو میں اس میں ضرور شریک ہوگا, کیونکہ مجھے وہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسند ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد بھی اس معاہدے کی جو جاہلیت میں ہوا تھا اس کی مدح کی, اس کی تعریف کو بیان کیا.
اب اس معاہدے کی نوعیت کیا تھی, کس وجہ سے معاہدہ ہوا تھا, کہ کیا وجہ پیش آئی تھی, اس کو بھی سنتے چلے تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے. آس بن وائل نامی ایک شخص تھا, آس بن وائل نامی ایک شخص تھا, زبیدی قبیلے کا ایک آدمی تھا جو مکہ میں تجارت کی غرض سے آیا تھا. زبیدی قبیلہ ایک عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا زبیدی نامی. وہ اس قبیلے کا ایک شخص جو مکہ میں تجارت کے غرض سے آیا تھا, اپنے سامان کو, اپنی دوسری تجارتی چیزوں کو بیچنے کے لیے مکہ آیا تھا, اور آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا. آس بن وائل نے کیا کیا, اس سے سامان لے لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا, یعنی سامان تو لے لیا لیکن پیسے نہیں دیے. آس بن وائل نے اس کے ساتھ ظلمیہ معاملہ انجام دیا. اب یہ جو شخص تھا زبیدی قبیلے کا, اس نے کیا کیا کہ بہت سے لوگوں سے اس نے گزارش کی, درخواست کی کہ میری مدد کی جائے, لیکن آس بن وائل کے خلاف کسی نے ہمت نہیں کی کھڑے ہونے کی, اور تمام کے تمام لوگ اس کو ٹال مٹول کرنے لگے, یہاں تک کہ اس کی باتوں کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا. اب ایک شخص تھا جو جن کا نام زبیر بن عبد المطلب تھا. جب ان تک یہ بات پہنچی, وہ شخص زبیدی شخص جو تھا, اس نے زبیر بن عبد المطلب کے پاس اپنی مظلومیت کی داستان کو پیش کیا, اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے اس نے چند اشعار پڑھے. جبل ابو قیس پہ چڑھا اور وہاں چڑھ کے اس نے چند اشعار پڑھے, اور لوگوں کو اپنی داستانی مظلومیت سنائی کہ مجھ پہ اس انداز سے ظلم کیا گیا ہے آس بن وائل کی جانب سے. آس بن وائل نامی مشرک کی جانب سے مجھ پہ اس انداز سے ظلم کیا گیا ہے کہ میں مکہ آیا تھا, اور میں نے تجارت کی غرض سے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے میں مکہ آیا تھا, لیکن آس بن وائل نے سامان تو خرید لیا لیکن مجھے پیسے نہیں عطا کیے, میرا حق ادا نہیں کیا. چنانچہ اس نے اپنی مظلومیت کو, اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کو جبل ابو قیس سے بیان کیا, جو زبیر بن عبد المطلب کے کانوں تک پہنچی. اور زبیر بن عبد المطلب کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس سلسلے میں دوڑ دھوپ کی, یعنی خوب انہوں نے جدوجہد کی اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت محنت کی, یہاں تک کہ اس شخص کا جو زبیدی قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا, اس شخص کا جو بے یار و مددگار تھا مکہ میں, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا, اس شخص کا حق دلایا اور آس بن وائل سے اس کے حق کو لے کر اس زبیدی شخص کو دلا دیا. اس کے بعد یہ معاہدہ پیش آیا کہ اس معاہدے کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا, اور یہ معاہدہ لیا گیا کہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آئے, جیسے آس بن وائل نے ایک زبیدی شخص کے ساتھ معاملہ انجام دیا, اگر ایسا کوئی معاملہ کبھی بھی پیش آئے, مستقبل میں پیش آئے, تو ہم تمام قبائل والے جو یہاں جمع ہوئے ہیں عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ, ان قبیلے والوں نے یہ عہد و پیمان کیا اگر کسی کے ساتھ اس قسم کی مظلومیت ہوگی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, اس کی مدد کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی سمجھ میں آئی. آ گئی. کس وجہ سے ہوا تھا یہ معاہدہ؟ السلام علیکم شیخ آپ بہت زیادہ اسپیڈ بول رہے, تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. جی السلام علیکم شیخ آپ بہت زیادہ یعنی فاسٹ بول رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاسٹ ہو جا گا کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں. یس شیخ بہت زیادہ فاسٹ چلے آ رہے ہیں آپ. جی کوئی بات نہیں, جزاک اللہ خیر. دیکھیے میں ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے سمجھیے. عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے گھر پہ ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کہتے ہیں نا, عہد و پیمان, وعدہ ہوتا ہے. ایک معاہدہ ہوا چند قبیلے والوں کا. ان قبیلوں کے اندر کون کون قبیلہ شامل تھا؟ جس میں قریش, قبیلہ قریش شامل تھا, بنو ہاشم تھے, بنو عبد المطلب تھے, بنو اسد بن عبد العزا تھے, بنو زہرہ بن کلاب تھا, اور مختلف دوسرے قبیلے موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ قبیلے والے تھے. اب دیکھیں ان کے نام ممکن ہے آپ کو یاد نہ گئے, لیکن اس کو سن لیں کیونکہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر حلف الفضول کا ذکر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں معلوم ہو, پس منظر ذہن میں آ جائے کہ یہ عہد و پیمان ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو کیوں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے مقام پہ. اس کا جو گھر تھا, اس کا مکان تھا, اس کے گھر پہ جمع ہوئے, اور اس کے گھر پہ جمع ہونے کے بعد انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ اگر مکہ میں کسی شخص کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے
تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اس سے مظلوم کا حق لے کے، یعنی جو ظالم ہوگا اس سے حق لیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ اس قسم کا عہد و پیمان کیا گیا۔ اس عہد و پیمان کی وجہ کیا تھی؟ یہ حلف الفضول کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک زبیدی قبیلے کا شخص تھا جو مکہ آیا تھا اپنی تجارت کے لیے، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، لیکن ایک دوسرا شخص جو مکہ کا رہنے والا تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا، اس نے کیا کیا؟ اس زبیدی شخص سے مال تو لے لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو پیسے نہیں دیے، اس کو حق ادا نہیں کیا۔ تو اب یہ جو شخص تھا زبیدی، جس کا حق اس نے ادا نہیں کیا، یہ بہت سے لوگوں کے پاس گیا، دوسرے قبیلے والوں کے پاس گیا اور ان سے گزارش کی کہ میری مدد کی جائے، مجھے میرا حق دلا دے، لیکن کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر ایک پہاڑ کے اوپر یہ چلا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا جس پہاڑ کا نام ابو قیس تھا، جبل ابو قیس، جبل ابو قیس۔ اس پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے آوازیں بلند کی، اشعار پڑھے اور ان اشعار کے اندر، اشعاروں کے اندر اپنی داستان مظلومیت کو اس نے پیش کیا کہ مجھ پہ کیسے کیسے انداز سے مکہ میں ظلم کیا گیا ہے۔ جب یہ بات زبیر بن عبد المطلب تک پہنچی تو زبیر بن عبد المطلب نے اس معاملے کے لیے دوڑ دھوپ کی، اس معاملے کے لیے جد و جہد کی اور اس مظلوم کے حق کو دلایا، عاص بن وائل سے اس کے حق کو لیا اور اس کو واپس دلایا۔ اور اس کے بعد یہ معاہدہ پیش آیا کہ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آئے، اس قسم کا ظلم اور ظلم والا معاملہ مکہ کی سرزمین پہ کسی بھی انداز سے انجام دیا جائے تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے ہاتھ کو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ قبیلے والے اسی لیے جمع ہوئے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلف الفضول کے نام سے جانا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حلف الفضول کیا ہے تو یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھ میں آیا؟ جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ آمین ویاک۔ اب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کسی کو کوئی اشکال، کوئی سوال ابھی پوچھ لیجئے۔ کس کے گھر میں جمع ہوئے تھے؟ آپ بتائیے، کس کے گھر میں جمع ہوئے تھے قبیلے والے؟ عبداللہ بن جدعان۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے گھر پہ جمع ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جو مدد کرنے والے شخص تھے وہ کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ کسی کو یاد ہے؟ زبیر بن عبد المطلب۔ جی زبیر بن عبد المطلب، جی زبیر بن عبد المطلب نام تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا وہ شخص کون تھا؟ کون سے قبیلے کا تھا؟ زبیدی۔ زبیدی قبیلے کا تھا، جی۔ جس نے ظلم کیا تھا، ظالم جو تھا، وہ کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ عاص بن وائل۔ عاص بن وائل، ماشاء اللہ۔ ایسا آپ کو ذہن میں نام ہونا چاہیے، مطلب بہت اچھی بات ہے کہ واقعے کو ایک سے دو بار سننے کے بعد آپ لوگ نام یاد کر لے گا، یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ حلف الفضول اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ حلف الفضول ایک قسم کا معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ، جس میں یہ عہد و پیمان کیا گیا کہ اگر مکہ میں کسی پہ ظلم کیا جائے تو اس مظلوم کی مدد ہم کریں گے اور ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یس جی شیخ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج، چونکہ یہ جو ایج تھی اللہ کے نبی کی تقریباً 20 سال کے آس پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کے آس پاس کی ایج تھی، اور اس ایج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف، اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر نبی بھی ہونے والا ہے تو اس کو زندگی اسی دنیا میں گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اسباب ہونا ضروری ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال و متاع کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان یوں ہی صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجد میں بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کروں صبح سے شام تک اور میری زندگی گزر جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق یہ بات ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنے لیے جد و جہد بھی کرے، اپنے مال کو کمانے کے لیے کوشاں بھی رہے، تاکہ زندگی کے معاملات آسانی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اگرچہ اشرف المخلوقات تھے، آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین شخص تھے، لیکن چونکہ
اس دنیا ہی کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا تھا اور اس دنیا ہی کے اندر آپ کو تمام لوگوں کے اوپر نبی بنا کے مبعوث کیا گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دنیاوی معاملات جڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے معاملات کو انجام دینے کے لیے، مال و دولت کو کمانے کے لیے بھی کوشاں تھے. اس میں آپ تجارت کرتے، مکہ والوں کی بکریاں چراتے، لیکن کوئی معین کام، کوئی خاص کام آپ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کیا کرتے تھے. آپ کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ جب جوان ہوئے، شباب کے عالم میں پہنچے، تو کوئی معین اور خاص کام آپ کا نہیں تھا. البتہ تواتر یعنی بہت سی روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ مکہ والوں کی آپ بکریاں چراتے تھے اور بنو سعد کی بکریاں چراتے تھے. اسی طریقے سے مکہ کے چند لوگوں کے چند قیراط کی عوض میں بکریاں چراتے تھے اور تجارتی مال یہاں سے وہاں لے جایا کرتے تھے. یہی وہ ایج تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت لوگوں میں عام ہونے لگی. یہاں تک کہ آپ 25 سال کے آس پاس کی ایج میں پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کو ایک جانب سے دوسری جانب اور دوسری جانب سے مکہ کی جانب واپس لانے اور لے جانے کے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہونے لگے. اللہ کے نبی مکہ سے نکلتے، شام میں لے جا کے تجارت کرتے، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صادق الامین ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صدق دلی کے ساتھ تمام تجارتی معاملات کو انجام دیتے. یہاں تک کہ جو غلام، میسرہ نامی غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، وہ موجود تھا. اس نے دیکھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کو، امانت کو دیکھا، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا، آپ کی تجارت کے سلسلے میں صدق معاملات کو دیکھا کہ آپ کتنی سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کے معاملات کو انجام دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نے معائنہ کی اور مکہ سے شام اور شام سے واپس مکہ آئے تک پورا محاسبہ اور معائنہ کرتا رہا. یہاں تک کہ مکہ آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پورا معاملہ اس نے پیش کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کے معائنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں جو جو چیزیں پیش آئی وہ تمام چیزیں پیش کی. یہاں تک کہ آپ کے مکارم اخلاق کے اعلیٰ نمونوں کو پیش کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایج اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی ایج اہل علم کے مطابق 40 سال کی تھی. آپ اندازہ لگائیں، پہلی شادی ہے اور ایک ایسی خاتون سے ہے جو پہلے سے یعنی اللہ ان سے پہلے ان کے شوہر رہ چکے، بیوہ مطلقہ، یہ اس قسم یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون ہے جو باقرہ نہیں ہے بلکہ پہلے بیاہ ہو چکا ہے، آپ کے بچے موجود ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پیشکش کو جو حضرت خدیجہ کی جانب سے آئی، پیغام نکاح کو قبول کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے. اندازہ لگائے اگر صرف شادیاں کرنا ہی مقصود ہوتا، جیسے کہ آج کل لوگ بنا کسی علم کے اپنے جاہلیت کے مقام پر فائز ہو کر اس قسم کے الزامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے ہیں اور اس قسم کے معاملات معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں کہ اگر شادی کرنا ہی مقصود ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی 40 سال کی ایج والی خاتون سے قطعاً نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کم عمر والی کسی خاتون سے شادی کرتے اور جو باقرہ بھی ہوتی اس قسم کی خاتون سے کرتے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے ساتھ ساتھ ایک مہذب اور باادب شخصیت تھی، جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام نکاح قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہوا. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے. آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر دیا تو 20 اونٹ مہر میں دیے. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال.
اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی 25 سال کے تھے, حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی, اور نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل ترین خاتون تھی. یہاں تک کہ مکہ کے اندر بہت سے ایسے خواہش مند تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی, اور آپ کو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا جس کو اللہ کے نبی نے قبول کیا. اور اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے کبھی شادی نہیں کی. ابراہیم کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں ہیں سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے ہے. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے, یعنی جو بیٹے پیدا ہوئے تھے تمام کے تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے, کوئی بھی بلوغت تک نہیں پہنچا. البتہ بچیاں آپ کی جتنی بیٹیاں تھیں ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا, مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا. حضرت فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد انتقال ہوئی, یعنی تمام کے تمام بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت پا گئے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. حضرت فاطمہ ہی ایک ایسی خاتون تھی جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی. بقیہ تمام اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو گئی. جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بلوغت تک نہیں پہنچے, ان کا یعنی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. اور جو بیٹیاں پیدا ہوئی سب کی سب بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام کے زمانے کے ساتھ ساتھ مشرف با اسلام ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ کے نبی کی حیات ہی میں تمام کی تمام بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے بعد ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی شیخ. ابھی تیز مطلب اسپیڈ تو نہیں ہوئی نا, سمجھ میں آ گئی نا؟ نہیں شیخ, آ رہا سمجھ میں. جی ماشاء اللہ. دیکھیے 2 منٹ باقی ہے, کوئی سوال ہو آپ لوگوں تو پوچھ لیجئے. شیخ جیسا کہ آپ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب لڑکیاں تھیں جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات کر چکی مجھ کے, جی تو مطلب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ لوگ مطلب ان لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی شیخ؟ شادی کیا؟ نہیں مطلب ان لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی کیا شیخ؟ پہلے ہی مر گئے کیا, جیسا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے ہوئی تھی؟ نہیں دیکھیے شادی ہوئی ہے تمام کی, انشاءاللہ آگے سب کی جی ڈیٹیل آئے گی آپ کے سامنے. لیکن اچھا زندگی ہی میں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آپ کی 2 بیٹی تھی, پہلے ایک کی وفات ہوئی, پھر دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی. تو اس طریقے سے یعنی شادی ہوئی, یعنی وفات سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جی وفات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ہی ایک ایسی خاتون تھی آپ کی بیٹیوں میں جو آپ کی زندگی کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی. ٹھیک ہے, جن کے سلسلے میں وفات کے وقت اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا بھی کہ میں رخصت ہونے والا ہوں, تو وہ رونے لگی. پھر اللہ کے نبی نے پھر ان کو بلایا, کان میں کچھ باتیں کہی تو وہ ہنسنے لگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بعد میں پوچھا ان سے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, تو مجھے آنسو یعنی میں رونے لگی جب اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی, یعنی میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی. تو یہاں مجھے مسکراہٹ آ گئی, ہنسی آ گئی, یعنی مجھے معلوم پڑ گیا کہ اللہ کے نبی سے میں جلد ہی ملنے والی ہوں, یعنی میرا بھی انتقال ہونے والا ہے. تو اسی سے اہل علم نے بیان کیا کہ یعنی حضرت فاطمہ کا 6 مہینے کے بعد کیا ہوا, انتقال ہو گیا اس کے. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. اور جو بیٹے تھے شیخ؟ بیٹے تو بیٹوں کا تمام بیٹے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر بھی یہ باتیں بیان کی, انشاءاللہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ کبھی رکھی جائے گی. جی
پیچھے. چلیے دعا پڑھ لیجیے ہے نا, ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا ہے, اور کوئی سوال رہا آپ کا تو پوچھ لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے سبحانک اللہم, دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تو